मिनहाज वादे के मुताबिक हाजिर था। उसका प्लाजा वैसे ही जगमगा रहा था, गार्ड्स की वैसे ही सिक्योरिटी थी। वो ऊपर फ्लोर में से एक पर मौजूद था जहां हीरे पड़े होते थे। उसने तमाम गार्ड्स को नीचे भेजा और खुद वो रूम खोलकर अंदर दाखिल हो गया। डिजिटल लॉक खोले तो हीरों की चमक ने उन भूरी आंखों को चुंधिया दिया। हीरे इतने थे कि उनकी चमक ने पूरे कमरे को मुनव्वर कर रखा था। एमास प्लाजा के ऊपर आर्मी हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे तो नीचे पुलिस की गाड़ियां थीं। उसके फार्म हाउस पर भी इसी तरह हमला किया गया था। गार्ड्स भागने लगे, बंदूकें फेंक कर, छत्ते फैलांग कर। मेजर रास हेलीकॉप्टर के ऊपर से पूरा व्यू देखता। पुलिस ऑफिसर्स को गाइड कर रहा था। उसके प्लाजा से दर्जनों अफराद ऐसे मिले थे जो ना जिंदों में थे ना मुर्दों में। उसके फार्म हाउस का भी यही हाल था। पीटर को एसपी बिलाल ने हथकड़ियां लगाकर अंदर फेंका तो वो उसे अंग्रेजी में गालियां निकालने लगा। कैप्टन नीलम, आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएं। मेजर राज की आवाज उसे अपने ईयरपीस में सुनकर वो लिफ्ट के जरिए ऊपर भागी। कैप्टन नीलम के सिवा कोई ना आए। कर्नल जाकिर शाह को उसे एक बार फिर वार्न किया। नीलम रिवॉल्वर ऊपर की जानिब करती चौकन्ना सी ऊपर आई। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ नीलम की तेज सांसों और कदमों की आवाज आ रही थी। वो कॉरिडोर के आखिरी रूम में दाखिल हुई और ठक करके दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था सिवाय खुली अलमारियों से झांकते हीरों के, उनकी चमक के। मगर नीलम अबरार ने एक बार भी उनकी जानिब नहीं देखा था। वो दरवाजे से अंदर दाखिल होकर सीधी जा रही थी जब उसने अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। ठक। पीछे मुड़कर देखा तो वही था जिसकी उम्मीद थी। वो एक एक मजबूत कदम उठाता उस तक आया। उसके कदमों की धक धक नीलम अबरार को अपने दिल में महसूस हो रही थी। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा नहीं रखते गुड़िया। साइका की माजी में कही बात उसे याद आई थी। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? क्या मकसद है तुम्हारा? मैं ये सब नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूँ तुम जो कोई भी हो मेरी खैर ख्वाह नहीं हो सकती। वो ठहर ठहर कर बोलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। तो वक्त आ गया था नीलम अबरार मौत के मुंह में हाथ डालने का। सही वक्त तो ये था। कैप्टन नीलम, मेजर राज से पुकारा। मैं कैप्टन नीलम हूँ, मेजर राज आलम की बीवी। मैं आईएसआई के लिए काम करती हूँ। तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी खैर ख्वाह नहीं हूँ, हो ही नहीं सकती, क्योंकि खैर का लफ्ज तो तुम्हारे साथ लगता ही नहीं। वो भी जवाबन उसी के अंदाज में बोली। मिनहाज ने भी पिस्टल निकाली और चलकर उसके करीब जाने लगा। दूर रहना नहीं तो फायर कर दूंगी। उसने एक गोली चलाई। मिनहाज ने पैर ऊपर उठा लिया। दूसरी बार भी यही हुआ और तीसरी बार भी, मगर वो उस तक पहुंच गया था। उसकी गर्दन के गिर्द लगे लूप को खींच दिया। उसका पीस काम करना बंद कर गया। कैप्टन नीलम, मेजर राज की आवाज का गला घोंट दिया गया। मैं मिनहाज इजहाक हूँ। आईएसआई मुझे एमास के नाम से जानती है। अंडरवर्ल्ड मुझे ब्लैक स्टार कहता है। कैप्टन नीलम मेरी मलिका है। उसने नीलम अबरार की आंखों में झांका। तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो तो सुन लो, हम तुम जैसे वहशी दरिंदे से नहीं डरते। वो शेरनी की तरह धाड़ी। जानता हूं, मगर क्या तुम जानती हो कि ये सामने खड़ा इंसान दरिंदा और वहशी क्यों बना? नहीं, और ना ही मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ। वो तुम की। बैठ जाओ, मिनहाज ने कहा। मैं बगैर बताए वार नहीं करता, तुम्हें बताकर तुम्हें मारूंगा। उसने फासले पर होते कहा तो नीलम नीचे बैठ गई। मिनहाज ने काफी सारे हीरे मुट्ठी में उठाए और लाकर उसकी झोली में डाल दिए। वो खड़ा इन हीरो को बहाए जा रहा था। अलमास नीलम अबरार की गोद में बिखरे पड़े थे। क्या इनकी चमक अट्रैक्टिव है? वो पर्जों के बल उसके सामने बैठ गया। बिल्कुल भी नहीं, उसने खुद ही जवाब दिया। तुम्हारे आसपास बिखरे हैं ये हीरे, मगर तुम इनसे कहीं ज्यादा कीमती और अट्रैक्टिव हो। उसने हीरे उठाकर यूं ही नीचे बखेर दिए और नीलम के सामने बैठ गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे खुशी से सुनोगी कि एक बड़ी कीमत अदा करूंगा। मैं अपनी आज़ादी को तुम्हारी मोहब्बत की कामयाबी के नाम कर दूंगा। वो रिलैक्स होकर बैठ गया। नीलम उससे सुनने लगी। मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ था, उससे शुरू किया। मगर काफिर, नीलम ने उसकी बात काटी। नहीं, मैं मुसलमान हूँ, वो नफी में गर्दन हिलाता बोला। मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। इफ यू आर अ टेररिस्ट यू आर नॉट अ मुस्लिम। मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते। अगर तुम दहशतगर्द हो तो तुम मुसलमान नहीं। नीलम ने सख्ती से उसकी बात काटी। आधे दहशतगर्द मुसलमान हैं, वो कहकर लगाकर हंसा। वो मुजाहिद हैं जिन्हें अंग्रेज दहशतगर्द कहते हैं। वो दहशतगर्द नहीं है। मुजाहिद और दहशतगर्द में बहुत फर्क होता है। तुमने कभी कुरान पढ़ा हो तब ना। वो उसकी बात पर भड़क कर बोली थी। कत्ल गुनाह कबीरा है और उसकी माफी मांग लो। वो कि इंसान वो माफ नहीं करते, मगर रब माफ कर दे शायद। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नीलम ने उसके झुके चेहरे को देखा। कबीरा गुनाह बगैर तौबा माफ नहीं होते। फरमाने इलाही है, अगर तुम कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करो तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को वैसे ही माफ कर देंगे और तुमको बाइज्जत मकाम जन्नत में दाखिल करेंगे।
جھکے جھکے سر کے ساتھ اس نے پڑھا، پھر رک کر نیلم کا حیران چہرہ اور پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم، اللہ کا غضب، اس کی لعنت اور اس قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ نیلم کی آنکھوں میں دیکھتے اسے ایک اور آیت کریم کا ترجمہ پڑھا۔ تم نیلم پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں لغزش محسوس کی تھی۔ میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، یاد رکھا، پھر بھول گیا۔ وہ ٹھہرا۔ میں خود کو حق پر سمجھتا تھا کہ خون کا بدلہ خون، اور اس ایک حق نے میرے کتنے ناحق قتل کروا دیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں آج یہاں ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ میرے اپنے تو سارے مر گئے تھے، مگر جب تمہیں کھو دیا تو میں نے سوچا تم تو ایک لڑکی ہو جو مجھے اچھی لگتی ہو، اس کے سوا تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ چند لمحات کا ساتھ بس، اور جنہوں نے 20 30 سال اولادوں کے ساتھ گزارے۔ جب یونیورسٹی سے وہ واپس نہیں آتے ہوں گے، کوئی نشے سے، کوئی بلاس سے مر جاتا ہوگا تو وہ کتنا تڑپتے ہوں گے، روتے چلاتے ہوں گے، پاگل ہو جاتے ہوں گے جیسے میں ہو گیا تھا اپنے خاندان کی تباہی پر۔ میری بہن آئی تھی یہ پاکستان ڈاکٹر بننے، یہاں اسے جلا دیا گیا، مار دیا گیا میری آنکھوں کے سامنے۔ میری کائنات، میری سوبی کو چھوڑ کر فوج کے بندے ہر بچے کو نکال رہے تھے۔ وہ خوف سے بارود بھرے ٹرک کے پاس کھڑی تھی، مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی، ہمیں جانے نہیں دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، مجھے جانے دو، مگر تم لوگ سمجھتے ہو تم لوگ سب کر سکتے ہو اور ہم کسی لائق نہیں۔ ٹرک پھٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے۔ میری کائنات جلتی رہی، وہ آگ میں جل رہی تھی۔ تم سوچو اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا۔ میں تو اسے چولہے کے پاس نہیں جانے دیتا تھا، مگر اس دن پھر بابا سب چھوڑ کر، حصار توڑ کر، ہر رکاوٹ توڑ کر اس تک پہنچے، مگر آگ کے شعلوں نے انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں جانا چاہتا تھا انہیں بچانے، مگر اس ملک کی فوج نے مجھے جکڑ لیا، آگ کی نظر ہونے سے بچا لیا۔ میں چلا رہا تھا کہ چھوڑ دو مجھے یہ، ورنہ میں آنے والے وقت میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے انہیں پھر نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ اس کی آواز مدھم ہونے لگی۔ تم لوگ یہی سوچتے ہو کہ فلاں شخص دہشت گرد ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے شکوہ کرتی نظروں سے کیپٹن نیلم کو دیکھا۔ میں بدلے کی آگ میں بھڑک رہا تھا۔ مجھے اس فوج سے بدلہ لینا تھا جس نے تمام اسٹوڈنٹس کو بچا لیا تھا سوائے میری بہن کے۔ یہ محض ایک حادثہ تھا، ایسا ہونا تھا، ورنہ انہیں کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ کسی نے جان بوجھ کر اسے مرنے کو نہیں چھوڑا ہوگا، یقین کرو میرا۔ ہم بطور فوج ایسے نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتی اس کی غلط فہمی دور کرنے لگی۔ نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ آخر میں میری بہن ہی کیوں رہ گئی؟ کیوں تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم لوگ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہو؟ ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور تم لوگ سکون سے سوتے ہو۔ یہ ہوتی ہے حفاظت؟ کیپٹن نیلم کا دل چاہا کہ بتائے اسے کہ وہ کیسے دن رات زخمی ہوتے رہے ہیں، گولیاں کھاتے رہے ہیں، موت کے کنارے سوتے رہے ہیں۔ وہ بتائے اسے کہ وہ اس کے پلازا میں ایک رات نہیں سو سکی، ایک دن سیر ہو کر نہیں کھا سکی، مگر وہ خاموش رہی۔ جیسے سائیکا اسے سمجھاتی تھی، اسے سمجھ نہیں آتا تھا، ویسا ہی سامنے بیٹھے شخص کو بھی نہیں آنا تھا۔ جس پر گزری ہو وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے تمہاری فوج سے نفرت کی وجہ؟ صرف ایک حادثے کو؟ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، وہ شیر کی دھاڑ سے بھی زیادہ اونچا دھاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی، مٹھیاں بھیج گئی۔ نہیں تھا وہ ایک حادثہ، پوری زندگی اجڑ گئی میری۔ اس نے نیلم کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ایک خوشحال انسان برباد ہو گیا، میرا آشیانہ اجڑ گیا، میرا وہ غریب خانہ نظر آتش ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اور ایک انتقام میں پاگل شخص، ایک دہشت گرد سامنے آ گیا۔ اس نے نیلم کو جھٹکے سے چھوڑا۔ تمہیں کہا تھا کہ مجھے دھوکہ مت دینا مجھے دھوکہ۔ تم نے بھی وہی کیا جو اس نے کیا تھا، مجھے انتقام کو اکسایا، مجھے ایک 18 سال کے لڑکے کو جس کے سامنے اس کی بہن، اس کا باپ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کو اپنے گندے کاروبار میں استعمال کیا، مہینوں قید رکھا، ٹارچر کیا، مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہاں سے مجھے بلیک سٹار نے نکالا، اس گن سے غلاظت سے کھینچ کر اس نے مجھے نکالا، میرے درد سنے، مجھے اپنا دایاں بازو بنایا، مجھے بہت سے مکان دیے، گھر نہیں دے سکا۔ اس کا اپنا بھی کوئی گھر نہیں تھا۔ ہم جیسے لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، لوگوں کی نفرتوں میں رہتے ہیں، آہوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ اور میں پاگل، اپنے ماتھے پر مکہ مارا۔ میں تمہارے دل میں جگہ بنانا چاہتا تھا، بہت محبت کی میں نے اس سے بھی، تم سے بھی، مگر محبت مجھے راس نہیں آئی۔ اس کی محبت کی بھی بڑی قیمت چکائی میں نے۔ ایم منہاج جن سے ایم آز اور بلیک سٹار بن گیا، اور تمہارے بارے میں سب جاننے کے باوجود، پیٹر، حبیب، شاکر کے منع کرنے کے باوجود، میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے، اور وہ سب کرنے دیا جو تم کرنے آئی تھی۔
मैं खुद थक चुका हूँ इस फरार से। मैंने कहा था मेरा दिल मुर्दा हो चुका है, मगर तुमने तुमने आकर उसे जिंदा कर दिया। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मेरे ज़मीर को जगाकर। अच्छा नहीं किया, अब मैं कभी सो नहीं सकूंगा। तुमने बेचैन किया है, तुम ही सुकून भी दोगी। वो उसका दायां हाथ कलाई से थाम कर आगे लाया और उसमें मौजूद रिवॉल्वर देखने लगा। नीलम, जो उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन रही थी, उसकी दास्तान सुन रही थी, अजीब अंदाज में उसे देखने लगी। मिनहाज ने उसका रिवॉल्वर वाला हाथ अपने सीने पर रखा। मार दो मुझे, मैं बहुत बार जेल जा चुका हूँ, वहां की जिंदगी अच्छी नहीं लगती मुझे। उसे लब काटती नीलम को देखा। तुमसे मोहब्बत ही एक खालिस चीज है मेरे अंदर। उसने नीलम की नम आंखें देखी। तुमने क्यों मारा इतने लोगों को? तुम्हें खौफे खुदा नहीं आया, रहम नहीं आया? वो आंसुओं से तर आवाज में चिल्लाई। उसके सीने पर दो तीन मुक्के मारे। मैं कैसे मान लूं तुम अपने किए पर नादिम हो? तुम अब भी सारा इल्जाम फौज पर लगाते हो। उन पर क्यों नहीं जिन्होंने तुम्हारी बहन पर हमला किया। तुमने अपने एक बहन के बदले कितनों की बहन छीन ली, कितनों के भाई छीन लिए। वो हर आह में, हर आंसू में तुम्हें बद्दुआएं देते होंगे। तुमने हमारे इतने साथी शहीद कर दिए। मैं कैसे मान लूं कि तुम दिल रखते हो? काश तुम पैदा ना होते तो आज कितने सुहाग, कितनी गोदें जिंदा होती। तुम कहते हो मैंने तुम्हारे दिल को जगाया। उसने अपने हाथों से अपनी जानिब इशारा किया। मैंने? मेरी इतनी औकात कि मैं एक मुर्दे में जान डालूं? मुझ गुनहगार को अल्लाह ताला वसीला बनाया, बस के तुम महसूस कर सको कि जब दिल के करीब रहने वाले छिन जाएं, उनकी मौत की खबर आए तो कैसा महसूस होता है। मारो तो तुम हमें, जिसने धोखा दिया तुम्हें, जो उसी फौज से ताल्लुक रखती है, जिसको तो अपनी बहन का गुनहगार समझते हो। मारो हमें कि हम उस शख्स से वाबस्ता हैं जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुमने क्या सितम किया है उस पर कि उसे कोई जज्बा, कोई लम्हा महसूस नहीं होता? क्यों अपने दर्द उसकी जिंदगी से भी भर दिए हैं कि उनको चुनते चुनते हम जख्मी हो चुके हैं, लहूलुहान हो चुके हैं, मगर उसे तस्खीर नहीं कर पाए। क्या किया है तुमने मेजर राज के साथ कि वो जीना भूल गया है? वो उसे मार रही थी, उसके मुंह पर मार रही थी, उसके सीने पर मारकर उससे सवाल कर रही थी, शिकवे कर रही थी। जंग तो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। अब जो बाकी रह गए थे वो दिल के मामले थे। कर्नल का बेटा है वो, कर्नल शहीर आलम का। उसके बाप ने मेरे मोहसिन ब्लैक स्टार के खिलाफ मिशन शुरू कर दिया था। बहुत बहादुर था उसका बाप। मैंने मरवा दिया उसे। उसे सॉर्ड ऑफ ऑनर, बहुत धमकियां दी। उसके बेटे को अगवा कर लिया जब उसने सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल की थी। ट्रेनिंग के दौरान अपनी आला कारकर्दगी पर उसे टाइगर का खिताब दिया था उसके बाप ने। फौज का मैं वैसे ही दुश्मन था। उसके इतने काबिल बेटे को कैसे जाने देता? बहुत टॉर्चर किया उसे, इतना तशद्दुद किया कि उसकी रूह निकल जाए, मगर वो फिर भी जिंदा रहा। उसकी तस्वीरें भेजी उसके बाप को कि ब्लैक स्टार के खिलाफ काम ना करे, मगर नहीं माना वो। बेटे को मुल्क पर कुर्बान कर दिया। फिर एक और मेजर आया, उसने छुड़वा लिया उसे, वरना आज वो जिंदा ना होता। वो हर जज्बे से आ रही एक कहानी की तरह उसे बता रहा था, और वो हिचकियों से रो रही थी, बिलक बिलक करके। कितना जालिम था। अल्लाह करे तुम्हें कभी सुकून की मौत ना आए। तुम तड़पो, एड़ियां रगड़ो, मगर वो तुम्हें अपने पास ना बुलाए। तुम्हें अर्श पर, फर्श पर कहीं पनाह ना मिले। इबरत का निशान बनो तुम दुनिया के लिए। तुम बर्बाद रहो, सारी जिंदगी तुम्हारे दिल में पछतावे रहे। ये एहसास जुल्म का दीमक तुम्हें चाटता रहे। हर उजड़े घर की आ लगे तुम्हें मिनहाज। वो मेजर आस पर किए उसके जुल्म को सुनती आपस से बाहर हो गई थी। चीख चीख कर उसे बद्दुआएं दे रही थी, और वो साकित बैठा सुन रहा था। मुझे मार दो, मुझे तुम ही मारोगी, मैं जिंदा नहीं रह सकता। खुद अपने आप को नहीं मार सकता। मुझे गिरफ्तार नहीं होना, मुझे मरना है बस। वो रिवॉल्वर उसके हाथ में थमाता मिन्नत करते बोला। हम नहीं मारेंगे तुम्हें, इतनी आसान मौत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। वो चीख पड़ी थी। मैं तुम्हें आस आलम के साथ जीते नहीं देख सकता। वो बेबसी से बोला। ठीक है, मार दो हमें, मगर हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। वो वहशत भरे अंदाज में गुर्राई। देखो मलिका, मैंने कसम खाई थी कायनात की कि अगर तुम धोखेबाज निकली तो तुम्हारा खून जरूर बहाऊंगा। मुझे मौका मत दो, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। वो बेबसी की इंतहा पर था। नीलम ने नफी में सर हिलाया। मेरे अपने दिल ने मुझे मार दिया, वो मध्यम आवाज में बोला था। वो गंभीर लहजा, दिलकश आवाज तो जैसे गायब होकर रह गई थी। मेरी गुलाबी डायरी मेरी स्टडी में मौजूद है, वो तुम्हारे लिए है, अगर तुम जिंदा बच गई तो। उसने अपना पिस्टल वाला हाथ नीलम की नाव के दाएं तरफ रखा। उसे पूरा यकीन था कि वो उसे नहीं मारेगा। भला वो कैसे उसे मार सकता था, जिसकी वजह से आज वो इस हाल को पहुंचा था? मगर उसके यकीन की डोर बहुत बेरहमी से टूटी थी। ठा एमाज प्लाजा में फायर की आवाज गूंजी तो पागलों की तरह पूरे प्लाजा में उसे तलाश करते मेजर रास के कदम लड़खड़ा से गए थे। वो इस आवाज के ताक़ुब में भागा था। एक आलम था जो सन्नाटे में आ चुका था। एक पंछी थे जो तिनकों के आशियानों में दुबक गए थे। एक झील थी जो आज साकित हो गई थी। ये सन्नाटा फिजा अपने साथ वहां तक लेकर गई गई थी जहां जहां से उस लड़की का गुजर हुआ था।
नीलम ने फटी हुई बेयकीन निगाहों से उसे देखा था। इन सब्ज आंखों में नमी डोल रही थी। सुनहरी बिखरे बाल खून आलूद हो चुके थे। मुझे माफ कर देना मलिका, मेरी फितरत नहीं बदल सकती। उसके पेड़ से निकलते खून को देखने लगा और इस लाल मादा से उंगली रंग कर मीम लिख दिया। मिनहाज, मलिका, मेजर, मरकत। वो अपने मुख्तलिफ नामों और शख्सियत की बिना एक ही हर्फ के मदार में गर्दिश करते किरदार थे। इन तीनों किरदारों के पास उनके अलग अलग चेहरे की बिना पर अलग अलग नाम थे। वो जंग के दौरान जज्बों से खेल रहे थे और एक दूसरे से टकराते जख्म खा रहे थे। नीलम ने एक अलविदाई निगाह डालते उसके गाल को छुआ। खून उसके सफेद पड़ते चेहरे पर बहुत नुमाया नजर आ रहा था। वो उठकर बाहर जाने लगा। हीरे आसपास बिखरे पड़े थे। सब खुला था, मगर अब दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उसे किसी ने नहीं हराया था, वो खुद हारा था। खुद अपने आप से हार गया था। उसने दरवाजे की नॉब घुमाई और अगले ही लम्हे फायरिंग की आवाज एक बार फिर एमाज प्लाजा में गूंजने लगी। मगर इस बार एक फायर नहीं था, एक, दो, तीन, चार। उसकी टांगों पर कैप्टन नीलम ने इतने निशान डाल दिए थे कि वो फरार नहीं हो सकता था। मेजर आज से इसी लम्हा दरवाजा खोला तो मिनहाज पूरे कद से उसके पैरों में आ गिरा था। उसके चेहरे पर तकलीफ और कर्व के आसार थे। वो घुटना पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें गोली इस शिद्दत से घुसी थी कि दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो वैसे भी बर्दाश्त के मामले में एक कमजोर इंसान था। कैप्टन नीलम। मेजर रास उसे एक नजर देखने के बाद कमरे के अंदर पड़ी नीलम को देख रहा था। सर, अपर फ्लोर, लास्ट रूम। मेजर रास ने वायरलेस में ये अल्फाज अदा किए थे और अंदर भागा। कैप्टन नीलम। वो उसकी जान आंखों में आ चुकी थी। वो बेसुध पड़ी थी। रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में था। अनस, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से। उसने फिर राब्ता किया और आगे बढ़कर नीलम को उठा लिया। उसका बेजान वजूद मेजर राज के बाजू में मुकीद था और मेजर राज के चेहरे पर रकम, मोहब्बत, फिक्र, परेशानी मिनहाज इसहाक की नजरों से पोशीदा ना रही थी। वो रास्ते में पड़े मिनहाज की जख्मी टांगों पर से गुजर कर उसे यूं ही बाहों में लिए निकल गया था। मिनहाज पर एक नजर नहीं डाली थी और मिनहाज की नजर ने जो देखा था वो बहुत जानलेवा था। उसका उठा हाथ पहलू में गिर गया। मेजर राज की पुश्त और नीलम के बेजान लटकते बाजू आखिरी मंजर था जो उसने राहदारी में देखा था। दिल के सताए लोग, ये अपने पराए लोग, तारीख नगरी में शमा जलाए लोग, मोहब्बत की आस पर दहलीज सजाए लोग, बीजे उल्फत से दरख्त लगाए लोग, आतिशे इश्क से दिल बुझाए लोग, झुके कांधों पे दर्द उठाए लोग, गमे मोहब्बत में रब भुलाए लोग, दीदे यार की खातिर चैन लुटाए लोग, चांदनी रातों में नैन लड़ाए लोग, हाय ये मोहब्बत में मात खाए लोग, हाय। एमाज प्लाजा का कॉरिडोर अब पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर से भर गया था। कर्नल जाकिर शाह और एसपी बिलाल उसकी जानिब बढ़ रहे थे। उसकी आंखें बंद होने लगी। एक और धोखा। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई थी। वो एमाज प्लाजा के लॉन में बेहोश पड़ी जिंदगी और मौत की कश्मकश को झेल रही थी। वही लॉन जहाँ कभी उसके लिए साजिशें की जाती थी। आज वहाँ कोई शाकिर, कोई मिनहाज उसके खिलाफ साजिश करने वाला नहीं था। अगर कोई था तो उसके लिए तड़पता एक वजूद। नीलम, आंखें खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसके गाल तपतपाता बेबसी से चिल्लाया था। हालांकि वो जानता था वो मौत से नहीं डरती। उसके ऊपर झुका वो बार बार उसकी मदम चलती सांसों को महसूस कर रहा था। उसका ये हाल वहां मौजूद किसी भी फर्द को हैरत के समुद्र में गोताजन करने पर मजबूर कर सकता था। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। टाइगर एमाज प्लाजा और फार्म हाउस से बहुत से नीम मुर्दा अफराद निकले हैं, जिनमें दो अफराद पुलिस महकमे से ताल्लुक रखने वाले हैं। उनमें से एक की डेथ हो गई है और एक की टांगे काटनी पड़ी हैं। बाकी अफराद आम लोग हैं। वो सब मिनहाज के साथ ही काम करते थे। उनको भी पैरालाइज हो गया है तो कोई तो कोई पैरालाइज बख्शा। उसने तीन उनमें से भी मर गए हैं। कोई समाज से महरूम। अनस उसे सारी रिपोर्ट दी, मगर वो आईसीयू के बाहर लगे बेंच पर खामोश बैठा था। रफुलिये में तो वो वैसे ही रहता था, मगर आज उसकी हालत बहुत उलझी हुई थी। कोहनियों से झांकते मजबूत बाजुओं को वो सीने पर बांधे ऊपर छत की जानिब मुंह किए बैठा था। मिनहाज को होश आ चुका है। उसे कड़ी निगरानी में रखा गया है। मीडिया पर तहलका मचा है। वो पूरे मिशन की कवरेज करने पर बजीद हैं। असद जुबैर लगारी ने सियासत के मैदान में खलबली मचा रखी है। वो हर सबूत को झुटलाने पर कादिर है। अंडरवर्ल्ड ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है तो रॉ के एजेंट्स को भारत तस्लीम करने से हो गया है। मिशन खत्म हो चुका है, मगर मसाइल नहीं। अनस तवील सांस खारिज करते उसके बराबर बैठ गया। उसे आज घर जाना था, मगर वो उसके लिए रुका हुआ था। मैं, बुशरा, कैप्टन अरीज, कैप्टन मुनज़्ज़ा और उनके दूसरे साथी सब घर जा चुके थे या दूसरे मिशन पर निकल चुके थे। ऑपरेशन हो गया है। अनस ने उसे होश आ जाएगा, टेंशन मत लो। अनस ने उसका शाना थपका।
मेजर राज ने होठ भेजे फकत सर हिलाया था। उसे होश में आए 3 दिन गुजर गए थे। वो हॉस्पिटल के माहौल से तंग आ चुकी थी। कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर्स उसकी अयादत को आए रहते थे, मगर वो नहीं आया था जिसका उसे शिद्दत से इंतजार था। वो ऐसा कैसा कैसे कर सकता था? उसके साथ वो मौत के मुंह से निकल कर आई थी और वो उसे देखने तक नहीं आया था। वो उससे बहुत नाराज थी, बहुत ज्यादा। उससे सोच लिया था कि वो अब उसकी जानिब देखेगी भी नहीं। 1 हफ्ते बाद। आप किन कामों में लगे हैं आजकल? 1 हफ्ता ही फैमिली के साथ गुजारना था क्या बस? कैप्टन नीलम किचन में लगे डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और अनस फ्रूट्स काट काट रहा था। एक्चुअली मेरे जिम्मे काम लगा है कि मिनहाज के जितने भी कैदी हाथ लगे हैं उनका इलाज करवाना है। वो सब गवाहान के तौर पर अदालत में पेश किए जाएंगे। उसे फ्रूट्स की ट्रे नीलम के सामने रखी। खाएं इसे। वो सेब और अंगूर उसके आगे खिसका चुका था। टाइगर अमेरिका गया मिनहाज के केस के सिलसिले में, और उसके बाद सऊदीया में भी एक की मीटिंग है। अदालत में मिनहाज का केस कमजोर करने को टाइगर तमाम ममालिक को यकजा कर रहा है। जिस दिन आप होश में आई उसी दिन उन्हें जाना पड़ा। वो उसकी बेतवज्जोही नोट कर रहा था। वो उसकी लाइव फाइल्स देख रही थी जब एक मरीज के नाम पर उसका हाथ थम गया। एएसपी आहिल इसरार। उसके लब फड़फड़ाए। ये क्या आहिल भाई, प्लीज आप मुझे लेकर जाएं आहिल के पास। उसकी आंखों में नमी थी और हाथों पर कपकपाहट। चले आहिल भाई। वो उसकी काबिल रहम हालत देखकर तड़प ही गई थी। उसके आंसू भल भल बहने लगे। मुंह पर हाथ रखे वो लबों की कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश में दोहरी हुए जा रही थी। वो व्हील चेयर पर था। उसकी टांगों पर कपड़ा दिया गया था। नीलम को देखकर भी वो नहीं देख पा रहा था। आहिल भाई, हम नीलम है गुड़िया। आप हमें पहचान क्यों नहीं रहे? उसका कमजोर चेहरा, पेपड़ी ज़दा होंठ। नीलम ने उसका चेहरा थामा। आहिल भाई, खुदा का वास्ता कुछ बोले। क्यों जान निकाल रहे हैं अपनी गुड़िया की? आहिल भाई। वो घुटने के बल उसकी चेयर के पास बैठकर उसकी गोद में सर रखकर सिसक रही थी और वो उसकी जानिब नहीं देख रहा था। इनकी दिमागी हालत सही नहीं। बहुत अरसा कैद और कम खुराक और बेपनाह तशद्दुद ने उनके दिमाग पर एक गहरा असर डाला है। ये अब जिंदगी भर चल भी नहीं सकेंगे। अनगिनत गोलियां मारी गई थी टांगों में। उनके घर वालों को अभी तक इसलिए नहीं बताया कि इनकी हालत इस लायक नहीं है। अनस उसे बता रहा था और वो सिसक रही थी। दोपहर 12 बजे का वक्त था जब अजीब ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाज पर उसकी आंख खुली। वो उठकर बाहर आई थी जब लाउंज में मेजर राज के बोलने की आवाजें आ रही थी। मैं उसे डाइवोर्स दूंगा। वो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसी है। उसने ये नहीं सोचा कि निकाह तो वो ब्लैकमेल करके कर लेगी, मगर तलाक तलाक का हक मैं रखता हूँ। उसे भी पता लगे कि किसी की जिंदगी में उसकी मर्जी के बगैर दाखिल होने की क्या सजा होती है। वो ब्लैक ट्राउजर पर वाइट ढीली सी शर्ट पहने शायद अभी फ्रेश होकर निकला था। अनस के साथ ऊंची ऊंची आवाज में बहवे गुफ्तगू था। नीलम अपने कमरे में गई, गाड़ी की चाबियां उठाई, जैकेट पहनी और निकल गई। मेजर रास और अनस लाउंज में अब भी जेर बहस थे जब वो मेजर रास के पास आई। हमने किया था ना आपसे निकाह, तो तलाक आप क्यों देंगे? तलाक भी हम ही देंगे। जाए, नीलम अबरार ने आपको आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया। उसने मेजर रास के सीने पर दबाव डालकर उसे पूरी कुवत से दूर धकेला। वो एक कदम बमुश्किल दूर गया होगा। वो सुर्ख डोरों से सजी सब्ज आंखों से उसे देखने लगी। जाएं मेजर रास आलम, जाएं। आपको आज ये अहमक बेवकूफ़ बेबाक लड़की आज़ाद करती है, अपनी मोहब्बत से, अपनी दीवानगी, अपने पागलपन से। उसने उंगली उठाते कहा। और यहाँ ये वो जैकेट उतारने लगी। जैकेट उतारकर मेजर आस के मुंह पर मारी। ये ले अपनी हमदर्दियां। अब हम आपसे अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगेंगे। हमारा कासा दिल खाली रहेगा तो यूं ही सही। अब नीलम अबरार आपसे जिद नहीं करेगी। शायद हमारे नसीब में अल्लाह ताला ने इस मुल्क की हिफाजत लिखी थी, जो अपनी अकल और हिम्मत के मुताबिक हमने की। शायद मिनहाज को उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने के इशारे आज मुकम्मल हो गए हैं। सारी पहेलियां सुलझ गईं। आप बस जरिया बने। ऊपर वाले ने पहुंचाना तो हमें उसी के पास था। हमने अपना काम मुकम्मल किया, मिशन खत्म हो गया। और जो मेरी जानिब से आपके लिए था वो आज हमने खत्म कर दिया। वो बाहर निकल गई। टाइगर, क्यों बोला तुमने वो सब? अनस ने बहुत तासुफ से उसे देखा। मैं अपनी वजह से उसे और तकलीफ में नहीं डाल सकता। यही बेहतर था उसके लिए। वो उसकी जानिब से पुश्त करते बोला और जैकेट उठाने को झुका जब गाड़ी चलने की आवाज आई। टाइगर, वो कार लेकर निकल गई है। गुस्से में भी है। तुमसे बेहतर उसका गुस्सा कौन जानता है? कहीं कुछ, अनस ने तेजी से वापस आते कहा। तुम मुझे बता रहे हो कार लेकर उसके पीछे नहीं जा सकते? मेजर रास गुस्से से उस पर धाड़ा और बाहर की जानिब लपका। कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाली और स्पीड पकड़ ली। नीलम की कार उससे काफी आगे थी। ये गुंजान आबाद इलाका था। वो बहुत तेज कार चला रही थी। मैं उसे डाइवोर्स दूंगा। स्पीड और बढ़ा दी। एक हाथ से आंसू पोंछते, वो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसी है। स्क्रीन धुंधलाने लगी। उसकी आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें डाल दी थी। तलाक का हक मैं रखता हूँ। और तेज स्पीड कर दी। दिमाग फटने लगा था। नीलम, कार रोको, मैं कहता हूँ कार रोको। उसके बराबर अपनी गाड़ी लाता वो चिल्लाया
اس نے انسنی کرتے کوہنیوں سے آنکھیں رڑی۔ نیلم پاگل پن مت کرو، کار روکو۔ وہ جتنی تیز اسپیڈ کرتا نیلم اور بڑھا دیتی۔ جائیں آپ، نیلم ابرار، جیے یا مرے آپ کو کیا؟ وہ کار کی ونڈو سے اس کی جانب دیکھتے چلائی۔ میجر راز کا سیل فون پاکٹ میں وائبریٹ کرنے لگا۔ میجر راز، تمہیں ایک اسکول کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں پہنچو۔ اسد زبیر لغاری نے بچوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ وہ بس ٹائیگر کی ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہتا ہے تم نہیں آئے تو۔ کرنل ذاکر شاہ کا فون تھا، اسے پتا تھا مشن کے بعد ان مسائل سے گزرنا پڑے گا۔ امریکہ میں بھی اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، مگر وہ بچ کے مقابلہ کر کے بچ گیا تھا۔ یہاں تو ملک کے حکمران ہی غدار نکل رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں۔ نیلم کی کار آگے نکل چکی تھی۔ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے کیپٹن نیلم۔ وہ کار ریورس کر چکا تھا۔ نیلم نے اپنی کار کے شیشے میں اس کی کار کو جاتے دیکھا تھا۔ اس کی بے یقین آنکھیں اور بہنے لگیں۔ سامنے سے آتے ٹرالے نے اس کی کار کو دور اچھال دیا تھا۔ ہم چپکے سے دبے پاؤں تیری کہانی سے نکل جائیں گے۔ 2 سال 2 ماہ بعد آج وہ افغانستان سے واپس آیا تھا۔ منہاج زہاق کا پھیلایا گند اتنا زیادہ تھا کہ 2 سال کا عرصہ مزید گزر گیا تھا اسے سمیٹتے سمیٹتے۔ اس کی جیپ اسلام آباد کی سڑکوں پر چل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی کن برسنے لگی تھی۔ اس کے پہلو میں ایک لڑکی چپکے سے آ بیٹھی تھی۔ میجر راز سے جھٹکے سے جیپ روکی۔ چڑچڑ کی آواز پیدا کرتے ٹائر سڑک پر رگڑ کھا گئے تھے۔ 1 منٹ پلیز، یہاں روکیں، پلیز روکیں نا، پلیز پلیز۔ کیا یہاں سے مارگلا کی پہاڑیاں آتی ہیں؟ کسی کی یاد اس سڑک نے بہت ظالم طریقے سے کرائی تھی۔ وہ بھولا ہوتا تو شاید کرتا، وہ تو اسے بھولا ہی نہیں تھا۔ میجر راز، کیپٹن نیلم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان کے گھر پتہ کیا ہے، وہ وہاں بھی نہیں گئیں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر رکھا تھا، ماضی پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کو تھک ہار کر اس نے جیپ پھر آگے بڑھا دی۔ مونال ہوٹل پیر رکا، سب ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ وہ پھر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ میجر راز اسے دیکھنے لگا۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، عادت سے مجبور۔ آپ کو پتا ہے سائیکا آپی کو دامنے کو کی سیر کا کتنا شوق ہے؟ انہیں کریز ہے اسلام آباد گھومنے کا، مارگلا جانے کا۔ اف، میں نے پتا ہے انہیں کیا مشورہ دیا تھا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی اور میجر راز اسے کافی کا مگ اٹھایا اور پھر سامنے والی کرسی خالی تھی، کوئی نہیں تھا یہاں۔ اس نے اس چیئر کی بیگ سے ٹیک لگا دی۔ تمہاری یادیں مار دیں گی، ایک ایک سڑک تمہاری یاد دلاتی ہے، ایک ایک جگہ پر تمہارا نام لکھا ہے۔ ایسی رسیوں سے باندھ کر چلی گئی ہو کہ ان کو جتنا تمہاری یاد سے جلاتا ہوں اتنا جکڑ لیتی ہیں، اور تم کہتی ہو آزاد کیا۔ وہ اسلام آباد سے اس کی شکایتیں کر رہا تھا اور اسلام آباد کی فضا بہت خوش تھی، پرمسرت۔ اسے آج اچھا لگ رہا تھا اس شخص کا اس وجود کو یاد کرنا جسے وہ ہمیشہ ٹھکراتا آیا تھا۔ وہ میر انجانی چڑھ رہا تھا۔ اس نے آج وہ سب جگہ گھومنے کا عہد کیا تھا جہاں جہاں سے اس کے ساتھ گزرا تھا۔ میر انجانی نے 2 سال پہلے کچھ محفوظ کیا تھا میجر راز کے لیے۔ آج وہی الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ نیلم ابرار آپ کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتی ہے اور اپنی جان دے بھی سکتی ہے۔ نیلم، تم نے اپنی جان کیوں دی؟ رک جاتی، ایک بار میری بات تو سن لیتی۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے ضد کی ہے، کبھی میری بات نہیں مانی۔ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والے ہم۔ نیلم، نیلم! وہ میر انجانی کی چوٹی پر کھڑا چلایا۔ میر انجانی ہنس پڑی، اسی کی آواز واپس لوٹا دی۔ نیلم، تم نے کہا تھا تم اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی، پھر انس جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم… وہ بے ربط بولنے لگا، میر انجانی پر بھاگنے لگا۔ نیلم، نیلم! کوئی نہیں تھا جو اسے آ کر کہتا آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں میجر عالم۔ وہ جب چیخ چیخ کر تھک گیا تو واپس لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کے دیر سے آنے پر فکر مند ہوتا، اسے کہتا کہ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ آتش جلا کر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں نیلم کی کتابوں پر گئیں جو ٹیسٹ کے دوران اسے پریکٹس کے لیے یہاں دی تھیں۔ وہ کتاب کھول کر دیکھنے لگا۔ اس رات اس نے اپنی زندگی میں 11-12 سال بعد کیرم کھیلی تھی۔ لوگ محبت میں بھی اتنے نخرے نہیں اٹھاتے ہوں گے جتنے میں نے نفرت میں اس کے اٹھائے تھے۔ وہ ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ ڈاگر بردرز کی کتاب پر اسے شاعری لکھی ہوئی تھی۔ میجراز کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم روک نہ سکو گے جسے، میں سمندر کا وہ بھاؤ ہوں۔ تم کر نہ سکو گے جو سوال، میں اس کا وضاحتی جواب ہوں۔ تم جس اندھیرے میں ہو گم، میں اسی سیاہی کی ایک کرن ہوں۔ تم بھلا نہ سکو گے جس یاد کو، میں اس میں سدا محفوظ ہوں۔ تم پکار نہ سکو گے جو نام کبھی، میں اسی نام کی پہچان ہوں۔ تم سنو کبھی خاموشی کی زباں، میں ہوا میں رقصاں ایک گیت ہوں۔ جہاں سے کر گئے ہجرت پرند، میں وہ سوکھی ہوئی جھیل ہوں از خود۔ یہ منظر ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل کا، جہاں میجر آس کی کامیابی پر ایک تقریب منعقد تھی۔ اس کی تقریر کا جی سیز اور ایل سیز کی گئی ہیں۔ یہاں موجود پاکستان آرمی کے آفیسرز انتظار کر رہے تھے۔
وہ کچھ منٹ پہلے ہی آیا تھا، اسی لیے ہال میں موجود ایک جانب کیڈٹس اور دوسری جانب کیپٹن سیکنڈ لیفٹیننٹ پر زیادہ غور نہ کر سکا۔ ہماری پاک فوج کا ایک بہادر اور باہمت سپہ سالار کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر دہشت گردی اور اسمگلنگ کا خاتمہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بہتر کیے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں موجود ہر کیڈٹ ہمیں مستقبل میں میجر راز کی جگہ کھڑا ہو کر دکھائے گا۔ کرنل ذاکر شاہ نے اسے مائک پر آنے کا اشارہ کیا تو وہ آرمی یونیفارم میں تمام بیجز لگائے کیپ پکڑ کر مائک کے پاس آ گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے کیپ پہنی تھی اور جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا۔ نظر جس چہرے سے ٹکرائی تھی، دماغ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ وہی چہرہ، وہی نین نقش، وہی سبز آنکھیں، سنہری بال۔ میجر راس اسے جس یونیفارم میں دیکھنا چاہتا تھا وہ اسی میں موجود تھی۔ پروقار انداز میں ایک اتار کے پاس کھڑی تھی۔ یہ وردی اس پر کتنی جچ رہی تھی، کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ آج۔ وہ میجر آس کو اللہ نہ کرے میجر راز پر اتنا برا وقت آئے کہ آپ کو یاد کرنا پڑے۔ کتنی بے رحمی سے وقت نے میرے الفاظ میرے منہ پر مارے ہیں کہ آج جب میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں کھڑا ہونا چاہتا تھا تو مجھے تم یاد آ رہی ہو۔ تمہارے بغیر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اپنی کامیابی کا ایک بڑا حصہ تمہیں دان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا اور پوری محفل اس کے خطاب کے انتظار میں تھی۔ کیپٹن نیلم، کسی کی پکار پر وہ مجسمہ حسن حرکت میں آیا تھا۔ میجر راز کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ اس کا خیال نہیں تھا، حقیقت تھی۔ میں آج جہاں جس مقام پر موجود ہوں صرف اس ذات کریم کی وجہ سے جس نے مجھے اتنی طاقت اور حوصلہ دیا۔ میں نے اپنے ماما بابا کو اس مشن کے ایک ایک لمحے میں یاد رکھا اور آج میں اپنی کامیابی میں ایک بڑا حصہ اپنے ساتھیوں کے نام کرتا ہوں کہ ساری محنت ان کی ہے۔ کتنی فراخ دلی سے وہ اپنے کیے کا کریڈٹ سب کو دے رہا تھا۔ کیا آج بھی اس کی زندگی میں میرا نام نہیں؟ کیپٹن نیلم نے اس پر اعتماد اور فاتح شخص کو حسرت سے دیکھا۔ اگر میرے اس مشن میں میری بیوی میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں یہاں نہیں ہوتا۔ میری بیوی بہت بہادر ہے کیونکہ وہ میجر آس عالم کی بیوی ہے۔ میری آپ سب لیڈی کیڈٹس کو ایک نصیحت ہے کہ کبھی خود کو کمزور مت سمجھیں۔ آپ مردوں سے بھی زیادہ بہادر ہیں۔ آپ بھی اپنے ملک کو ویسے ہی سرو کر سکتی ہیں جیسے ایک جنٹل مین کیڈٹ۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کی سیاہ چمکتی آنکھیں سامنے سبز گڑھوں میں گڑی تھیں اور وہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میجر راز کو ستارہ جرت سے نوازا گیا تھا۔ اس کی کامیابی، اس کی فین فالوئنگ دیکھ کر کیپٹن نیلم کے دل سے آج بھی دعا ہی نکلی تھی۔ سر، میجر راز اپنے نام کی پکار پر رکا تھا۔ کاش یہ آواز اس کی ہوتی، مگر سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ 3-4 لیڈی کیڈٹس تھیں۔ کیپٹن نیلم ان کے پاس سے گزر کر میجر راز کی کار سے اگلی کار میں کچھ رکھ رہی تھیں جب ان گرلز کی آواز سنی۔ سر، آپ اپنی وائف کی بہادری کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے، کیا وہ آرمی میں ہیں؟ کیپٹن نیلم کا پورا وجود کان بن گیا تھا۔ جی، میجر راز نے یک لفظی جواب دیا۔ پوسٹ ایک اور سوال آیا۔ کیپٹن، آپ ان کی پکچرز دکھائیں گے پلیز؟ اس ایک نے گزارش کی۔ وہ اب تک سن رہی تھی۔ میجر راز تھوڑا ترچھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب اسے دیکھ سکتا تھا۔ میجر راز نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں سر؟ شی از ٹو مچ پریٹی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیپٹن نیلم سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی؟ اس نے ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی جو میجر راز تک بآسانی پہنچ گئی تھی۔ ان سے بھی زیادہ، وہ شدید لہجے میں بولتا۔ گلاس لگا کر مڑ گیا تو وہ سب منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ اس نے سامنے کھڑی کیپٹن نیلم کو دیکھا تو وہ کار میں بیٹھی زور سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وہ بھی بہت بدل گئی تھی، بہت زیادہ۔ سائکا اندر داخل ہوئی تو وہ الماری صاف کر رہی تھی۔ اس نے بہت ساری ردی باہر نکال رکھی تھی۔ سائکا نے چارٹ اٹھا کر دیکھا۔ یہ سب لگاتی بھی نہیں ہو اور اب پھینکتی بھی نہیں ہو، کیوں؟ سائکا نے چارٹس کھول کر دیکھے جو کبھی نیلم بہت جوش و خروش سے خرید کر دیواروں پر لگایا کرتی تھی۔ بس اب دل نہیں چاہتا۔ اس نے اپنی ڈھیر ساری کتابیں اٹھا کر پلنگ پر رکھی۔ تم بہت بدل گئی ہو گڑیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، اچانک سے گریجویشن کر لیا، آرمی جوائن کر لی، تم نے اپنا کہا پورا کر لیا۔ اب بابا کو اجازت دے دو۔ وہ میجر راس اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ بس، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی اس کے بارے میں ہم سے بات مت کرے۔ آپ لوگوں کو سب بتا دیا میں نے جو حقیقت تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب ہمیں فورس کرنے لگ جائیں۔ وہ شدید برہم ہوئی۔ اگر تم میجر آج سے ایک بار بات کر کے غلط فہمی دور کر لو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیچے آئے بیٹھے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے نیلم کو شوق دیا تھا۔ کیا؟ جی، ہم نہیں ملیں گے ان سے، کہیں کہ چلے جائیں۔ ہماری 4 چھٹیاں ہیں، وہ بھی کسی سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا گڑیا، پتھر سخت ہوتے ہیں، ظالم نہیں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی نیلم اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اگر آپ اس ڈائری کی وجہ سے پریشان ہیں تو جلا دیتے ہیں ہم۔ وہ میجر راز کے نام پر اسی طرح آگ بگولا ہوتی تھی۔
مجھے جارج آر آر مارٹن بہت پسند ہے. اس نو بڈی از اے ولن ان دیئر اون اسٹوری، وی آر آل ہیروز ان آور اون اسٹوری. اصل زندگی میں کوئی انسان ولن نہیں ہوتا، ہر انسان اپنی کہانی میں ہیرو ہوتا ہے. بس جب کرنے لگ جائیں تو جس کی آخر میں جیت ہو. لوگ انٹریکٹ دو لوگوں کی کہانیاں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، اسے ہیرو کہنے لگتے ہیں. سائکا بول رہی تھی. منہاج کی باتیں بھول جاؤ، وہ اپنی زندگی ختم کر چکا ہے. اس کی غلط فہمی کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی بہن صرف ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی، بس باقی اپنی زندگی اس نے خود برباد کی تھی. تم نے اسے دھوکہ نہیں دیا، جو کیا اپنے ملک کے لیے کیا. وہ 2 سال میں جانے کے یہ الفاظ کتنی بار اس سے بولتی تھی. ہما سائکا کی نن کی مہندی ہے کل، اور تم بھی آؤ گی دادو کے ساتھ. میرے سسرال کا معاملہ ہے. سائکا نے اسے کہتے ہوئے چارٹس رکھ دیے تھے. وہ پارلر سے مہندی لگوا کر نکل رہی تھی جب اس نے ایک لڑکی کو میجر راز کے ساتھ ہنستے ہوئے آئس کریم پارلر پر دیکھا. ان کے ساتھ ایک پیارا سا بچہ بھی موجود تھا. نیلم کے دماغ میں میجر راز کی بات آئی. کس نے کہا میں نے شادی نہیں کی؟ میجر راز کی بیوی زندہ ہے. اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی. سارے منظر گٹ مٹ ہو گئے. وہ اپنے آنسو روکتے کار میں آ بیٹھی اور زناٹے سے بھگاتی لے گئی. گڑیا دادو کیا کہہ رہی ہیں؟ تم نہیں آ رہی؟ سائکا اس کے نہ آنے کا سن کر بھڑک چکی تھی. رو رو کر نیلم کی آنکھیں سوج چکی تھی، ناک لال ہو رہی تھی. کسی نے ٹیشو پیپر نہیں دیے تھے اسے. ہمارا سر درد کر رہا ہے. سوری آپی اور بابا دادو آ رہے ہیں نا تو مسئلہ ہی ختم. اس سے پہلے کہ سائکا مزید بحث کرتی اسے کال کاٹ دی. اے نیلم کنڈی لگا لے، دروازہ نہ کھولی میرا بیٹا. دادو کے لیے وہ اب بھی بچی ہی تھی. بیٹا دوا لے کر سو جانا. ابرار صاحب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا. میرا بہادر بچہ، میرا کیپٹن بچہ، وہ اب اسے پیار سے یہی کہتے تھے. انہیں گئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب اسے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا. وہ اٹھی اور آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ گئی. اس کے پاس حفاظتی پسٹل تھا. کون ہو تم؟ اس نے سیڑھیوں کی اوٹ میں سے نکلتے بلیک شرٹ والے سیل فون پر بزی شخص پر پسٹل تان دیا. کیپٹن نیلم ابرار کا شوہر. وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. آپ؟ اسے دانت پیسے. آپ نکل جائیں میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میرے منہ سے آپ کے لیے ذلت بھرے الفاظ نکلیں. غصے میں آپ بالکل اچھی نہیں لگتی. سچی؟ وہ اس کا سرخ اناری چہرہ دیکھتا ہلکے سے مسکرایا. یو نو وٹ میجر آس یو ہیو 100+ فیسز. اس کے ڈیڈ کو آپ کا نام آپ کے ڈیڈ کو آپ کا نام ٹائیگر نہیں گرگٹ رکھنا چاہیے تھا. گرگٹ. وہ دانت پیس کر گویا ہوئی. غصے کا اظہار کرنے کو میجر آس کے اس کے سینے پر ریوالور کا دباؤ مزید بڑھا دیا. او وہ آج سے آپ مجھے ٹائیگر کے بجائے گرگٹ بلا لیجیے گا. یقین مانے میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی. وہ اب بھی غیر سنجیدہ تھا. اس کی ذہانت سے بھرپور سے آنکھیں مسکرا رہی تھی. میجر آس وہ غصے سے چیخ ہی تو پڑی تھی. جی، وہ اتنی ہی نرمی سے بولا. ہم بہت غصے میں ہیں. وہ اس کے اس انداز کی کہاں آ رہی تھی. یہ رہا سینہ، مار لیں. غصہ نکال لیں اپنا غصہ. وہ 2 قدم آگے بڑھا. وہیں ٹھہر جائیں. ہم سے آج کسی قسم کی الفت، کسی قسم کی محبت کی امید مت رکھیے گا. جس بندھن سے آپ کو آزاد کر دیا تھا اس سے ہم بھی اسی روز آزاد ہو گئے تھے. وہ سرد آواز میں بولی. وہ رشتہ آج بھی قائم ہے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اسے توڑنے کی بات کرے. آپ میں بھی نہیں. سنا آپ نے؟ میجر راز نے اسے بازو سے پکڑا تھا. وہ اس کے لمس پر بری طرح اچھلی جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے. اس نے ریوالور نیلم کے ہاتھ سے لے کر اپنی پاکٹ میں ڈالا. اس کے غصے سے واقف جو تھا. دنیا کا کوئی بھی شخص جھوٹ بول سکتا تھا، دھوکہ دے سکتا تھا نیلم ابرار کو. مگر میجر راز. اس کے لب کپ کپانے لگے. آپ. اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. آپ تو ہمیشہ سینے پر وار کرتے تھے نا. اس نے نازک ہاتھ کی مٹھی بنا کر میجر راز کے سینے پر پوری قوت سے ماری. پھر ہماری پیٹھ میں چھرا کیوں گھونپا؟ اتنی بے اعتباری، اتنی نفرت. میجر راز نے ان سب آنکھوں میں لال دورے دیکھے تھے. کون سا دھوکہ، کون سی بے اعتباری؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے. اس نے نیلم کو بازوؤں سے پکڑنا چاہا تو اس نے میجر راز کو گریبان سے پکڑ لیا. آپ کی پہلی بیوی زندہ تھی تو ہمیں سچ بتا دیا ہوتا، کچھ کر لیتا. اس محبت کو دفن کر دیتے، جلا دیتے. مگر آپ نے ہمیشہ ہماری محبت کا مذاق اڑایا ہے، جھوٹ بولا ہم سے. اس کے لمبے ناخن میجر راز کے چہرے اور گردن ہر جگہ لگ رہے تھے، بلکہ سہمار لگ رہی تھی. اس کے سینے پر، اس کے چہرے پر، اس کی گردن پر. دھوکے باز ہیں آپ. ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں. اس دنیا کے سب سے برے شخص ہیں آپ. ہم جب مکے برسا برسا کر وہ تھک گئی تو نیچے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی. میجر راز کے رخساروں پر اس کے مارے گئے ناخنوں سے نشان پڑ چکے تھے. صاف شفاف گردن پر ایک بار پھر اسی نے وار کیا تھا. وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا. اگر تمہیں اور غصہ آ رہا ہے تو وہ بھی نکالو، مگر رو مت. اس نے نیلم کا چہرہ اوپر کیا تو اس نے میجر راز کے ہاتھ جھٹکے اور نیچے سیڑھیاں اترنے لگی. اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے ایک ہی ہاتھ سے دھکا مارا.
दरवाज़ा हिलकर दीवार में लगा। पहली बीवी तुम ही हो और खुदा का शुक्र करता नहीं थकता कि जिंदा हो। वो उसके हैरान चेहरे को देखते बोला, इधर आओ। मेजर राज से उसकी कलाई थामी और रूम के अंदर जाने लगा। जब नीलम ने उसके हाथ पर 2-3 बार काटा, वो रुक गया। छुड़ाओ, छुड़ा के दिखाओ ये हाथ। टाइगर की गिरफ्त इतनी मामूली नहीं है कैप्टन नीलम, वो चैलेंज कर रहा था। नीलम ने उसकी सिखाई ट्रिक इस्तेमाल करते कलाई घुमाना चाहिए, मगर वो हिल भी ना सकी। मेरे तरीके मुझ पर आजमा रही हैं, वो मुस्कुराया। अगर हम चाहें तो अभी कराटों से आपका बुरा हश्र कर दें, मगर हम लिहाज कर रहे हैं। वो फुंकारी। क्यों? वो बात बेबात मुस्कुरा रहा था। आप हमारे टीचर भी रह चुके हैं, इसीलिए। वो मिनमिनाई। और शोहर भी हूँ, इसीलिए भी। वो उसकी जानिब झुकता बोला। नीलम ने उसके चेहरे पर अपने नाखूनों के निशान देखे। देख ले क्या हश्र किया है आपने मेरे फेस का। वो थोड़ा और नीचे हुआ। आप इसी के लायक थे तभी। वो हालांकि वो दिल में खुद को कोस रही थी कि वो ऐसी क्यों है। बैठे इधर। मेजर राज से उसे बेड पर टिकाया और खुद वापस जाकर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वो हवा से बैठी रही जबकि वो वापस उस तक आया था। आपको पता है मैं पिछले 1 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। वो खामोश हुआ। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल को सब पहले से ही बताया था आपने। मैं हैरान हुआ। वो मुझे देखते ही पहचान गए। आपने घर बदल लिया। इन 2 सालों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। वो उसके चेहरे की जानिब देख रहा था जहाँ नो लिफ्ट का बोर्ड लगा था। ठीक है, आपकी नाराजगी बजा सही, मैं गलत सही, मगर आपने अनस को, मेरे वाहिद दोस्त को भी अपना साथी बना लिया। मैंने इतना पूछा उससे, इतनी बार कहा कि बता दे, क्या पता मैं अफगानिस्तान के मिशन से सही सलामत वापस आऊं या नहीं, मगर वो तब भी नहीं बोला। वो उससे शिकायत कर रहा था या बता रहा था, वो समझ नहीं पाई। मैंने इन 10-11 सालों में किसी को नहीं मनाया, मुझे मनाना नहीं आता। वो बोल रहा था। आपको बस खफा करना आता है। वो बेड से उठ गई। मैं डाइवोर्स पेपर्स की मुंतजिर। उसके कहा जुमला मेजर राज के भारी हाथों ने मुकम्मल नहीं होने दिया। उसके लबों पर हाथ रखकर वो नफी में सर हिलाने लगा। आप यकीन करें, मैंने वो सब बहुत मजबूरी में कहा था, बहुत ज्यादा मजबूरी में। असद जुबैर लगारी के जैसे और कितने ही मेरी जान के दुश्मन बने पड़े थे। आपका मेरे साथ रहना या उस वक्त किसी को भी मेरी कमजोरी, मुझसे जुड़े रिश्ते का पता लगना मेरे लिए अजाब हो जाता। सब खत्म हो जाता। मैं आपको किसी और आजमाइश में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मरने को छोड़ दिया था। वो तल्खी से बोली। मेरे मुल्क को मेरी जरूरत थी, मुझे जाना था। वो बमुश्किल बोला। हमें भी तो आपकी जरूरत थी। उसकी आंख से आंसू फिसला। सानेहा एएसपी याद का मंजर याद है। बस मैं नहीं चाहता था कि वैसे ही कोई स्याह दिन तारीख में आए, तभी गया था। वो तहम्मुल से उसके तमाम शिकवों का जवाब दे रहा था। अब क्या लेने आए हैं? वो नागवारी से बोली। मेजर राज को कहाँ आदत थी उसकी इस बेगानगी की, इस नागवारी की। तड़प गया था वो। 2 साल की सजा कम नहीं है, इतनी जालिम मत बने। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेता बोला। नीलम ने गुस्से से उसके हाथ झटके। प्लीज मेजर राज, एक बार आप अपने सारे मास्क उतार फेंके। हमें आपका असली चेहरा देखना है। वो तल्ख हो रही थी, बहुत ज्यादा तल्ख। इतनी बदगुमानियां पाल रखी हैं मेरे लिए, आप शिकवा करने का हक नहीं रखते। वो बात करते करते साइड ड्रॉर पर बड़ा पड़ा टिश्यू बॉक्स उठा लाई। शर्ट खराब हो जाएगी, साफ कर लें। खून का एक कतरा उसकी शफाफ गर्दन से बहता नीचे आ रहा था। इससे पहले कि वो कॉलर में जज्ब होता, नीलम ने बॉक्स थमाया। हो लेने दो खराब, बेफिक्र रहो, तुमसे नहीं धुलवाऊंगा। उसे बॉक्स बेड पर रखा। आप जाएं, दादो बाबा आने वाले होंगे। वो ऐसे ही अपनी उठाकर बॉक्स में रखने लगी। तो वो सीने पर हाथ बांधकर उसकी हरकतें देखने लगा। तो आपकी यहाँ मौजूदगी मुझे शर्मिंदा करेगी। वो गुस्से से पुंकारी। आप मुझे निकाल रही हैं और मैंने आपको हमेशा अपने साथ रखा। एक और शिकवा। आप बोल लें या तुम? वो मुस्कुरा दिया। जब जो दिल चाहता है वो बोल देता हूँ। बिल्कुल, जो दिल चाहता है बोल देते हैं, ये सोचे बगैर कि अगला बंदा इंसान है, उसका भी दिल है, फीलिंग्स हैं। उसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि मेजर राज कट कर रह गया। आपने हमसे हमेशा नफरत की और हमने बेइंतहा मोहब्बत की आपसे। उसके सब्ज नैन शिकवे करने लगे। नहीं की कभी तुमसे नफरत। जुई के चेहरे से नफरत थी, मैंने तुमसे नहीं की। जुई? हाँ, मेजर राज ने आज उस पर अपना आप आश्कार कर दिया था, अपना माज़ी माज से नफरत। उससे नफरत की वजह सब कुछ कह दिया था। रात धीरे धीरे सिरक रही थी और वो आज मरकत के अंदर तक उतर गई थी, उसके दिल तक पहुंच गई थी, जिसमें आज तक किसी औरत की जगह नहीं बनी थी। वो उसके दिल की तने तनहा मालिक थी। उसने जुई से सिर्फ दोस्ती की थी, वही चेहरा था उसका भी जो नीलम अबरार का था। मगर उसे जुई से नफरत थी, शदीद नफरत, और उससे मोहब्बत, शदीद मोहब्बत। मगर वो उसका इजहार नहीं कर रहा था, सिर्फ उसे नफरत करने की वजाहत दे रहा था। मोहब्बत कब हुई है कि नहीं, कुछ नहीं बताया था। पूरा चांद आसमान पर डेरा डाले था। आसपास सितारे चमक रहे थे। खुली खिड़की से ये ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। पर्दे उड़ने लगे। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी और मेजर रास उसकी गोद में सर रखे सदियों की थकन उतार रहा था। उसकी मखरूती उंगलियां उसके स्याह बालों में धीरे धीरे चल रही थी। वो सोच रही थी कि मरकत कौन था, मेजरास या मिनहाज।
دونوں ایسے شخص تھے جو صرف اس پر کھلے تھے، جس کے دل صرف اس کے لیے زندہ ہوئے تھے، جنہوں نے صرف اسے اپنے درد سنائے تھے۔ دونوں کی ہی کہانی ملتی تھی۔ کہاں فرق تھا؟ فرق تھا وہ فرق غلط ہونے کا کے بعد راستہ چننے کا تھا۔ کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو کوشش کرو، جنگ کرو کہ یہ ظلم کسی دوسرے پر نہ ہو، جو میجر راس نے کیا۔ اور منہاج نے کیا کیا؟ محض ایک حادثے کے سبب کیا سے کیا بن گیا وہ۔ غلط لوگ سب کو ملتے ہیں، راہ راہ پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ گمراہ کرنے کو کھڑے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں جب یہ ہاتھ بڑھائیں تو لات مار کر ان گمراہوں کو دور پھینک دیں اور وہ راستہ چن لیں جو حق کا ہو، سچ کا ہو۔ میجر راس ایک نیوٹرل کردار تھا، ایک پازیٹیو کردار تھا، اور نیوٹرل اور پازیٹیو کردار تھا۔ منہاج نیگیٹو کردار تھا، اور نیلم کچھ پازیٹیو، کچھ کردار نیوٹرل بھی ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو، ہر کہانی میں سے کور اپ کر لیتے ہیں۔ میجر راس پازیٹیوٹی کو نیگیٹیوٹی سے کور اپ کر لیتے ہیں۔ میجر راس جو اپنے کردار کی کہانی میں نیلم ابرار کا کردار ایسا ہی تھا، جس نے اس کی پازیٹیو کیا لکھا یار آگے پیچھے۔ منہاج زہاک کی زندگی میں نیلم کا کردار کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دل کا خیال رکھنا کیونکہ تم اس میں رہتی ہو۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کبھی اس نے یہ جملہ کہا تھا اس نے سائڈ ڈرا کی جانب دیکھا، گلابی رنگ کی ڈائری وہاں پڑی تھی، کھلی ہوئی، شاید ہوا کی وجہ سے اس پر لکھے عربی اشعار وہ کبھی نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ وہ جب بھی اس ڈائری کا پہلا صفحہ کھولتی تو اس پر درج حرف اسے آگے نہ بڑھنے دیتے۔ کنگ آف کرائمز۔ کئی بار آپ کی برائیاں سچ مچ کسی کو آپ سے محبت کرنے سے، آپ کو پڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کی انگلیاں حرکت کرنا بند کر گئی تھیں، وہ جاگ گیا تھا۔ منہاج زندہ ہے؟ اس نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ کل لے کر جاؤں گا، آپ خود دیکھ کر فیصلہ کر لیجیے گا۔ میجر راس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کمرے میں صرف چاند کی روشنی تھی، اس کا ہاتھ وہ لبوں تک لے گیا۔ بے خودی میں ہاتھوں سے مہندی کی مہک کو وہ محسوس نہیں کر سکا تھا۔ نیلم نے اس کا پہلا عملی اظہار اپنی ہتھیلی کے دل پر محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح ان جذبوں کو محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ میجر راس جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اچھو۔ اس کا چھینکوں سے برا حال ہو چکا تھا۔ پانی، ٹیشو۔ وہ اسے پکڑانے لگی۔ واش روم کا پوچھا اور اس جانب چل پڑا۔ وہ منہ دھو کر واپس آیا تو اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ وہ اس کے پاس آ رکی، لائٹ آن کی۔ آپ کے ہاتھوں کی اسمیل، مہندی لگائی ہے آپ نے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ اوہ، آپ کو مہندی سے الرجی تو نہیں؟ نیلم نے اندازہ لگایا۔ پتہ نہیں، کبھی مہندی والے ہاتھوں کو ٹچ نہیں کیا۔ وہ ٹیبل پر پڑے باکس سے ٹیشو نکالنے لگا اور بغیر مہندی والوں کو اس سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بہت بار۔ اس نے نیلم کے کھلے گھنگریالے بالوں کی ایک لٹ کھینچی جو لمبی سی ہو کر اس کے چھوڑنے پر کسی سپرنگ کی طرح واپس لپٹ گئی۔ اس نے میجر راس کے سینے پر ایک مکہ رسید کیا۔ اف ظالم حسینہ، کیا حشر کیا ہے میری گردن کا؟ وہ ڈریسنگ میں دیکھتا بولا۔ نیلم نے چند ٹیشو اٹھائے اور اس کی گردن پر ارکے گلاب کا چھڑکاؤ کر کے صاف کرنے لگی۔ میجر راس اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا تھا نیلم، وہ اس کے بالوں کو چھیڑتا بولا۔ وہ چپ رہی۔ تمہارا انداز محبت بدل گیا ہے۔ اس نے نیلم کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ ٹیشو پیپر رکھنے لگی۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس نے نیلم کی سراہی دار گردن پہ انگوٹھا پھیرا۔ ہم نے ابھی آرمی جوائن کی ہے، گریجویشن کرنے کے بعد پھر سے ٹیسٹ دے کر پراپر طریقے سے یہ پوسٹ حاصل کی ہے۔ ہم آرمی کو سرو کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ مجھے بھلا کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس تم اپنی چھٹیوں میں سے 2 دن ہر بار میرے گھر پر گزارو گی۔ وہ اپنے پاکٹ سے کچھ نکالنے لگا۔ آپ کا گھر؟ ہاں۔ اس نے نوز پن نکالی تھی۔ نیلم شاکڈ ہوئی۔ وہ تو اب عادی ہو گئی تھی اس کے بغیر رہنے کی۔ ٹائیگر نے وہ نوز پن اس کے ناک میں پہنانی چاہی مگر وہ اندر جا کے نہیں دے رہی تھی۔ نیلم کو ہنسی آنے لگی۔ میجر راس عالم، آپ سے نہیں ہوگا۔ اس نے ہنستے ہوئے نوز پن اس کے ہاتھ سے لے کر خود پہن لی۔ یہ تم پر بہت سوٹ کرتی ہے۔ میجر راس نے دھیرے سے جھک کر نوز پن پر اپنے لب رکھ دیے۔ نیلم نے ہچکی لی۔ سو کیوٹ۔ میجر راس نے اس کی ناک دبائی تھی۔ وہ حیا سے گلنار ہونے لگی۔ دروازے پر بیل ہو رہی تھی۔ نیلم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ او نو، دادو، بابا لوگ آ گئے۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی جہاں دادو اور ابرار صاحب کھڑے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ پھر ابرار صاحب نے اسے ٹھہرنے کا کہا اور چابی دکھائی کہ ہم خود ہی کھول کر آ جائیں گے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ آپ جائیں نا، ابھی تک کھڑے ہیں، وہ اجلت میں بولی۔ مگر کیوں؟ وہ مسکرایا۔ اسے فکر مند دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔
دادو بابا کیا سوچیں گے؟ اللہ، آپ آئے ہی کیوں تھے؟ وہ اس پر برسی۔ یہی سوچیں گے کہ ہمارے سامنے کہتی تھی میجر راز کا نام مت لے کوئی اور، اب چھپ چھپ کر۔ توبہ توبہ، آپ خود آئے تھے ہم۔ اس کے بعد دادو کی آواز نے کاٹی، اے نیلم! ہائے دادو، اوپر آ رہی ہیں آپ، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان سی میجر راز کو دیکھنے لگی، جو اس کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ چھپا لی۔ اللہ، دادو اوپر آ رہی ہیں۔ وہ ادھر ادھر چھپنے بلکہ میجر راز کو چھپانے کے طریقے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی، وہ دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اے نیلم! میجر راز نے دروازہ کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سر باہر نکال کر دادو کو سرپرائز دیتا، نیلم نے اس کی شرٹ پیچھے سے کھینچتے اندر گھسیٹا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ سرگوشی میں برائی۔ دادو کو سلام کرنے جا رہا ہوں، وہ بہت معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ سلام؟ جوتے نہ پڑ جائیں کہیں، ادھر آئیں آپ۔ اسے بازو سے پکڑ کر وہ الماری کے پاس لائی۔ اے نیلم، سنتی کیوں نہیں ہے؟ دادو نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا۔ نیلم نے بے دھیانی میں اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، ہلکی ہلکی شیو کی چبھن اس کی نازک انگلیوں نے محسوس کی۔ وہ میجر راز کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، الماری کی اور سے دادو کو دیکھ رہی تھی جو اندر آ رہی تھی۔ میجر راز کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اسے چھینک آ رہی تھی، مہندی کی خوشبو ناک میں گھس رہی تھی۔ میجر راز اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، پلیز پلیز، نیلم اسے منع کر رہی تھی۔ بالآخر اس کا ضبط ٹوٹا۔ نیلم کا ہاتھ ہٹا کر وہ چھینک پڑا اور اس کا دورہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ دادو لاٹھی لے کر آگے آئیں اور حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر میجر راز کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ نیلم پانی لائی۔ ہائے نیلم، تو نے مارا ہے اس بچے کو؟ انہوں نے میجر راز کا چہرہ پکڑ کر گھمایا۔ ہائے میرے خدا، یہ کیا حشر کیا ہے لڑکے کے چہرے کا؟ دادو نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ شرم نہ آئی تجھے؟ شوہر ہے تیرا۔ اے نیلم، تجھے کب عقل آئے گی؟ دادو فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لائیں۔ نہیں دادی، کچھ نہیں ہوا، ہلکی سی خروچ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جو نیلم کی ڈانٹ کا مزہ لے رہا تھا انہیں پریشان ہوتا دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، بیٹا معاف کرنا، ایسی ہی ہے، عقل ہے نہیں اسے۔ وہ بزرگ تھیں، پرانے وقتوں کی عورت، شوہر کے رتبے کو سمجھنے والی۔ گندی، انہی ناخنوں سے آٹا گھونتی ہے۔ دادو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اچھے بچوں کی طرح سر جھکائے لان تان سن رہی تھی۔ دادی، اس کے ناخن کٹواتی کیوں نہیں ہیں آپ؟ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ نیلم نے اسے ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، آپ کو تو دیکھ لوں گی میں۔ چل ابھی یہ کاٹ یہ چھرے۔ دادو بعد میں دادو، وہ منمنائی۔ دادی آپ بے فکر رہیں، ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس نے ڈریسنگ سے نیل کٹر تلاش کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دادو کے سامنے اس کی یہ بے تکلفی نیلم کو پانی پانی کر گئی۔ دادی کاٹ دوں؟ اس کے پوچھنے پر دادو ہنستی ہوئی چلی گئی۔ دادو میں اتنی تمیز دار اردو کہاں سے لاتی ہیں آپ؟ اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر ناخن کاٹنے شروع کر دیے۔ میجر راز، رہنے دینا، ہم غصے میں تھے، وہ منتی لہجے میں بولی۔ آپ پھر غصے میں آ گئی تو میرا منہ تو گیا نا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ زہر کا بیج بو کے محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ وہ میجر راز کے ساتھ اسلام آباد آئی تھی، جہاں منہاج اظہاق کو انڈر گراؤنڈ رکھا گیا تھا۔ پوری دنیا جانتی تھی کہ وہ مر گیا ہے۔ ان 2 سالوں میں میجر راز اس کے کتنے ہی وفاداروں کے حملوں کا شکار رہا تھا، کتنی بار وہ موت کے منہ سے نکلا تھا۔ منہاج کی قید کی ایک الگ داستان تھی، جس میں میجر راز نے بہت کٹھن وقت دیکھا تھا، وہ بہت تکالیف برداشت کی تھی۔ وہ اندھیرے میں لمبے بال، بدبودار کپڑوں والا شخص منہاج اظہاق تھا۔ نہیں، نیلم ابرار کیسے یقین کر لیتی؟ اس کی ایک ایک چیز قیمتی ہوتی تھی۔ اتنا پرفیوم وہ استعمال کرتا تھا، مگر اس کے جسم سے قاتل کی بو نہیں ختم ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی نوکیلی سی چیز تھی، جس سے اس نے جیل کے در و دیوار بھر رکھے تھے۔ کائنات، ملکہ اور قاتل، ہر جگہ یہی تحریر تھا۔ ہر دیوار پر وہ پاگلوں کی طرح اپنے منہ کو نوچ رہا تھا، کبھی بازو پر خارش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی کہانی کو خود عنوان دے دیا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ اس کی کہانی میں اسے شامل ہونا ہی تھا۔ وہ ہو چکی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ نیلم ابرار کی کہانی میں وہ بھی تعمر زندہ رہے گا۔ اس نے کہا تھا، تمہیں ہر اجڑے گھر کی آہ لگے، اور آج اس کا حال دیکھ کر وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کبھی اس شخص کو شان سے کھڑے، اور آج اسے فقیروں سے بھی بدتر جانا تھا۔ سکندر تو باہر کھڑا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جانا تھا واپس اپنی دنیا میں، جو میجر راز سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جا چکی تھی۔ اندر بیٹھے شخص نے حسرت سے اس کی کمر پر جھولتے سنہری بالوں کو دیکھا تھا۔ فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو یہ جی کی وپتا جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو، اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو۔
فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے میں خانے ہوں، فرض کرو یہ روگ ہو جھوٹا، جھوٹی پیت ہماری ہو، فرض کرو اس پیت کے روگ میں سانس بھی ہم پر بھاری ہو، فرض کرو یہ جوگ بجوگ کا ہم نے ڈھونگ رچایا ہو، فرض کرو بس یہی حقیقت باقی سب کچھ مایا ہو۔ اسلام آباد میں سردی نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، وہ الٹا چل رہے تھے۔ ریسٹورنٹ پہلے آیا تھا، میجر راز نے اپنی جیپ روک دی۔ ہلکی ہلکی بارش مونال میں جب وہ ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میجر راز نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈالی تھی اور اس کے شانے پر بازو پھیلاتے اندر جانے لگا۔ ٹائیگر، اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ وہ اب بھی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ہم نے شال لی ہوئی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تو اس نے بازو کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ پھر اسے اپنا عادی کر رہا تھا، اپنی عادتوں کا، اپنے انداز کا، اپنی محبت کا۔ اب وہ کافی پی لیتی تھی، میجر راز آئس کریم کھا لیتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی پسند کو ترجیح دیتے تھے اور کئی بار یہی بات بحث شروع کروا دیتی تھی ان کی۔ وہ اسے اپنا گھر دکھانے لایا تھا۔ نیلم کو آج پتہ چلا تھا کہ اسے کار سے زیادہ جیپ کا شوق تھا۔ اس کے گھر میں 2 پرانے ڈیزائن کی بھی جیپ تھیں۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، پارکنگ ایریا سے ابھی اس کی نظر آگے پڑی تو دنگ رہ گئی۔ خوبصورت ڈیکوریشن سٹونز سے بنی روش بنا رکھی تھی۔ اس کے کنارے پر بہت خوبصورت ڈیزائن کے پینٹ کیے پتھر تھے۔ وہ حیرت زدہ سی آگے بڑھنے لگی۔ لان کے درمیان میں پتھروں کے بیچ میں فوارہ لگا تھا۔ پتھر دیواروں پر بھی لگے تھے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریوں اور پتھروں سے ایک اونچی جگہ بنا رکھی تھی جس کے پیچھے سے فوارہ، پتھروں کی روش سب نظر آ رہا تھا۔ میجر راز، ایک پکچر لے ہماری۔ وہ پتھروں پر کھڑی تھی۔ اس نے میجر راز کی جیکٹ اتار کر پہلے اس کے کاندھے پر ڈالی اور پھر واپس آ کر کھڑی ہو گئی۔ پورا ویو آنا چاہیے، پورا گارڈن، وہ اسے حکم دے رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ واو، اٹس فیبولس۔ اس نے روش پر گرے رنگ برنگے گارڈن سٹونز اٹھا کر دیکھے، پھر فوارے کے پاس پڑے گلاس سٹون۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کریز تھا پتھروں کا۔ میجر راز اس کی بہت ساری تصاویر اتار رہا تھا۔ بس کریں میجر راز، وہ اسے بول کر فوارے کے پانی سے پتھر دھونے لگی۔ نیلم، بس کریں، اندر چلیں۔ وہ اسے بازو سے کھینچنے لگا۔ نہیں، ہمیں دیکھنے ہیں۔ دیکھ لیے بہت۔ میں ان پتھروں سے جیلس ہو گیا تو اپنے پورے 2 سال کی محنت اپنے ہاتھوں ہی برباد کر دوں گا۔ وہ اسے کھینچ کر اندر لا رہا تھا۔ اتنا خوبصورت گھر ہے آپ کا۔ اس میں ڈیکوریشن کی ہر چیز یہاں رہنے والے کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ دیواروں پر لگی اس کی فیملی پکچرز دیکھنے لگی۔ یہ ماما ہیں، یہ بابا اور یہ میں۔ وہ ایک تصویر میں موجود چھوٹے گول مٹول بہت گورے بچے کو دیکھ کر بولا جس کے ہاتھ میں فٹ بال تھا۔ کتنے معصوم تھے آپ چھوٹے ہوتے، وہ شرارت سے بولی۔ وہ ہنسا۔ معصوم تو میں اب بھی ہوں۔ اس نے نیلم کے بالوں کے کرل انگلیوں میں گھمائے۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ اس کے یہ گھنگریالے بال اسے بہت پسند ہیں۔ وہ انہیں اسٹریٹ کرتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ نوز پن کے بغیر میجر راز کو اس کا چہرہ ادھورا لگتا ہے۔ میجر راز، میکرونی؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ابرو اچکائے۔ بالکل نہیں، آج تو بالکل نہیں، میجر راز نے منع کیا۔ کیوں نہیں؟ ہسبینڈ بن کر آپ بہت نخرے کرنے لگ گئے ہیں۔ اس نے ڈانٹا۔ تمہارا گھر ہے، تمہارا کچن، جو بھی بناؤ اوپر لے آنا، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا بولا۔ گھر کیا تھا، اچھا خاصا بنگلہ تھا۔ اس نے بس میجر راز کی ذات سے محبت کی تھی، اس کی خصوصیات سے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تب کہ وہ کون ہے، اس کا اصل نام، اس کا خاندان، اس کا گھر، اسے کچھ بھی تو پتا نہیں تھا۔ میجر راز کیسے اس کی محبت پر شک کرتا؟ اسے کافی بنائی اور ٹرے اٹھا کر اوپر آ گئی جہاں وہ اتنی سردی میں بھی نہا کر نکل رہا تھا۔ نیلم نے بنیان سے جھانکتے اس کے مضبوط بازو اور چوڑے سینے کو دیکھا۔ وہ ٹاول سے بال رگڑ رہا تھا۔ مجھے لگا تم شرما جاؤ گی۔ وہ گیلا ٹاول اس کے چہرے پر اچھال چکا تھا۔ اخ، کیا بدتمیزی ہے، وہ چلائی۔ میجر راز نے اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا۔ آج بھی کافی؟ ویسے جیسا تم کھانا بناتی ہو کافی ہی ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا چکا تھا۔ وہ کوک اچھی نہیں تھی مگر بیوی بہت اچھی تھی۔ میجر راز نے دل سے اعتراف کیا۔ مجھے یقین نہیں آتا یہ وہی میجر راز ہیں جو کبھی ہمارا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر ٹک گئے۔ اس کے شانے کو چھونے لگی جس پر گولی لگنے کے نشانات اب بھی موجود تھے۔ تب مجھے تمہارے چہرے میں زوئی دکھتی تھی، وہ مگ کے کنارے پر انگلی پھیرتا بولا۔ اور اب؟ اسے میجر راز کا بازو ہٹا کر سینے پر سر رکھتے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ اسے سمیٹنے لگا۔ کافی کا مگ اب بھی دائیں ہاتھ میں موجود تھا۔ اب مجھے بس اس انداز سے، اس محبت سے محبت ہے جو تم مجھ سے کرتی ہو۔ بدل تو سب اسی دن گیا تھا جب میں ایماز پلازا گیا تھا تم سے ملنے۔ سب سے پہلے مجھے تمہارے گھنگریالے بالوں سے عشق ہوا تھا۔ اس نے نیلم کے بال پھر سے بکھیر دیے تھے۔
آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اسے سر اٹھا کر میجر راز کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں جانتا محبت کیا ہوتی ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم جب پاس نہیں ہوتی تو بہت یاد آتی ہو، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ نیلم نے اس کی گردن کو اپنی انگلیوں سے چھوا جہاں 2 3 بار پہلے مارے اس کے ناخنوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ میجر راز نے اس کے لبوں کی نرمی اپنی گردن پر محسوس کی تھی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ وہ بیڈ سے اٹھا، مگ نیلم کو پکڑا دیا۔ جب وہ الماری سے کچھ نکال کر واپس آیا تو نیلم نے اس کے ہاتھ میں ایک باکس دیکھا تھا، لکڑی کا خوبصورت سا باکس۔ کھولو۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی باکس کھولنے لگی۔ اندر بہت سے پتھر تھے، عقیق، زمرد، نیلم، پکھراج، فیروزہ، موتی، لہسینا، سنگ، وشپ اور یاقوت تھے۔ اتنے سارے اصلی خوبصورت پتھر نیلم کو ایک بار پھر دیوانہ کرنے لگے۔ مرکت صرف ایک؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ عشق تو ایک ہی سے ہوتا ہے نا۔ اور پتھر اتنے سارے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، محبت تو ایک سے زیادہ لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس نے نیلم کا حسین چہرہ دیکھا جو ان مرکت کی سبز چمک میں اور حسین و دلکش لگ رہا تھا۔ چاند نے تاروں کو سنگی بنایا تو فلک نے سیاہی اوڑھ کر ان کی چمک کو اور گہرا بنا دیا۔ فوارے کا پانی اس کی چھوٹی سی ہتھیلی سے بہہ کر پتھروں میں پڑ رہا تھا، کبھی نہ کبھی تو ان میں بھی شگاف پڑ ہی جانا تھا۔ گلابی ڈائری فوارے کے پاس پتھروں پر پڑی تھی۔ میجراس سو چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، مگر ان پتھروں کی دلکشی نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ وہ نیچے آ چکی تھی۔ ہم نہ کبھی اپنی محبت بھلا سکتے ہیں، نہ کبھی وہ محبت جس کی خاطر کسی نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہو۔ وہ میجر راز کے عشق میں گرفتار تھی، وہ اس کے لیے آج بھی کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اب کریم اور محرون رنگ نہیں پہن سکتی تھی۔ اسے ہیرے نہیں پسند تھے جو آخری ملاقات میں اس نے نیلم ابرار کی جھولی میں پھینکے تھے۔ اسے چند عربی فقرے اور اشعار کبھی نہیں بھولنے تھے۔ کیپٹن نیلم ابرار نے دہشت گرد منہاج اظہار کی ٹانگوں میں اتنی گولیاں ماری تھیں کہ وہ اب زندگی بھر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت بری طرح سے، بہت گہرے سمندر میں گرا تھا وہ۔ میں نے تم سے آخری ملاقات کی، بہت بڑی قیمت چکائی ہے ملکہ۔ اور وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس نے جذبوں کو پتھروں سے سر پھوڑنے کی اجازت کیوں دی تھی۔ اس نے ایک مرکت کو تسخیر کرنے کے لیے ایک اور مرکت کے دل تک بھی رسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ دونوں کا درد محسوس کرتی تھی۔ حساس انسانوں کا جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی درد محسوس کرتی تھی جنہوں نے اس جنگ میں، اس انتقام میں کتنے اپنے گنوائے تھے۔ اور بس یہیں آ کر منہاج کا درد محسوس ہونا بند ہو جاتا تھا، اور میجر راس اس پر حاوی ہو جاتا تھا۔ جو جنگ جیتا وہ سکندر، جو محبت جیتا وہ شاہ، اور جو دونوں جیت جائے وہ میجر راس عالم۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون تھا نیلم کا مرکت؟